اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ایک حکم دیا اس کے ساتھ کہ یہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، اور جب جنت میں رہو فراغت سے کھاؤ پیو۔ لیکن ابلیس نے دونوں کو بہکایا، اور ابلیس جو ہے جب اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کیا تو اس وقت اللہ سے اس نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں ہر راستے پر بیٹھوں گا۔ اہل ایمان کے ہر راستے کا مطلب یہ کہ ہماری زندگی میں جتنی راہیں ہیں ہر راستے پر شیطان بیٹھے گا۔ عقیدے کے معاملے میں اگر وہ ہم سے شرک نہ کروا سکا، عبادت کے معاملے میں اگر بدعت نہ کروا سکا، تو تجارت اور کاروبار کے راستے پہ آ کر بیٹھ کر حرام و حلال میں ڈالے گا۔ یہاں بھی اگر آدمی بچ گیا تو کوشش کرے گا رشتے ناطے توڑائے، یہاں بھی اگر بچ گیا تو گفتگو میں غیبت، چگلی، جھوٹ، فریب اس میں مبتلا کرے گا۔ ہر راستے پر بیٹھنے کا مطلب یہ کہ وہ کسی راستے کو چھوڑے گا نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا سچا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ جس راستے پر چلے گا اللہ رب العالمین ان راہوں کو کھول دے گا۔ اگر آدمی نیکی کے راستے پر چلے گا ہر معاملے میں تو اللہ رب العالمین اس راستے کو کھول دے گا، لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ابلیس نے بہکایا تو اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے انسانوں کے اوپر۔ ابلیس کے ایک ایسے وار کو بتایا ہے جو عام طور سے آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے۔ عام حملے جو اس کے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، جیسے مثلا کسی کو اگر جوئے میں مبتلا کروا دیا، زنا کروا دیا، شراب پلوا دیا، اور گناہ کے جو کام ہے قتل و غارت گیری، چوری، تو آدمی سمجھ لیتا ہے کہ شیطان نے اس کے اوپر حملہ کیا، بہکا دیا۔ لیکن ایک وار اس کا ایسا ہے جو انسانوں سے مخفی رہتا ہے، اور اسی وار کو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پر کیا، اور اللہ نے اس وار کو ہی واضح کیا جو چھپا ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ نے بیان فرمایا کہ حضرت آدم اور حوا کو جب اس نے بہکایا تو دین کے نام پر بہکایا، دنیا کے نام پر نہیں، برائی کے نام پر نہیں۔ جنت میں تو برائی کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کے جو جملے ہیں وہ کہتا ہے الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اس لیے منع کیا گیا ہے درختوں کا پھل کھانے سے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ پہلی بات تو جھوٹ بولا، فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے دیکھا تھا کہ ان کی سانس بھی جو ہے وہ ذکر کرتی ہے، یعنی ذکر کرتے ہیں وہ جب سانس بھی لیتے ہیں تو ہر وقت اللہ کی عبادت اور فرما برداری۔ تو فرشتے ہونے کے نام پر نافرمانی کرائی اس نے، جنت کے نام پر نافرمانی کرائی۔ دنیا کے اندر بھی تم کو نیکی کے نام پر گمراہ کرے گا، جنت کے نام پر شرک اور بدعت میں مبتلا کرے گا، یہ وہ وار ہے اس کا۔ اور اس کے بعد کہتا کیا ہے آگے جملہ، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آدمی اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور ایسے امور انجام دیتا ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جس کو اللہ نے نہیں بیان کیا، رسول نے نہیں بیان کیا، اور یہ امید لگاتا ہے کہ میں جنتی ہوں،
اور میں بڑا نیکوکار ہوں، جیسے اس نے کہا کہ فرشتے بن جاؤ گے، تو یہ تصور شیطانی ہے کہ اگر آدمی دین کے نام پر وہ کام کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید اس میں بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے الگ الفاظ میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اس دین میں، دنیا کے معاملات میں نہیں کہا، اس دین میں ہر وہ چیز جس پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ باطل اور مردود ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ میں وحی نازل کروں گا اس کی اتباع کرنا ہے، کیونکہ دین بنانا صرف اللہ کا اختیار ہے اور دین بتانا رسول اللہ کا۔ اللہ نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم وان الظالمین لہم عذاب علیم۔ تم نے اللہ کے شریک بنا لیا جو تمہارے لیے دین بناتے ہیں، اگر قیامت کے دن کا وعدہ نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین یہیں پکڑ لیتا اور تمہیں بتاتا۔ تو دین بنانا اللہ کا کام تو اور بتانا رسول اللہ کا، تو ہم اللہ کا دین اللہ کے رسول سے لیں گے، یہ ضابطہ ہے۔ اور شیطان دین کے نام پر گمراہ کرے گا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہے، اللہ رب العالمین نے اس کے دلائل موجود ہے قرآن میں بھی احادیث میں بھی۔ شیطان اتنا چالاک ہے اپنی دشمنی میں کہ انسان کے مزاج کے خلاف کام نہیں کرتا ہے، اس کے مزاج کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ جیسے مثلا کچھ لوگ پیدائشی طور پر ایسے ہوتے ہیں، اللہ ان کی فطرت میں رکھتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، برے کاموں کی طرف۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ چوری نہیں کرتے ہیں، وہ زنا نہیں کریں گے، وہ جوا نہیں کھیلیں گے، وہ شراب نہیں پئیں گے، تو شیطان مایوس نہیں ہوتا ہے، ان کا مزاج نیکی کا ہوتا ہے، تو وہ مزاج تبدیل نہیں کرتا ہے، راستہ تبدیل کرتا ہے، مزاج وہی رکھتا ہے۔ اب جب نیکی کا مزاج ہے تو سنت پر عمل کرتے کرتے بدعت کرا دے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہ دین کے نام پر بے دینی لاتا ہے، یہ سب سے خطرناک وار ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں واضح کیا کہ وہ آ کر کہتا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنتی۔ یہاں بھی کہتا ہے بہت نیک کام ہے، نماز پڑھنا شب برات کی رات میں کیا بری چیز ہے؟ کیا یہ برا ہے قرآن پڑھنا؟ آیت کریمہ کا ورد تو کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہی ہے جو پڑھی جاتی ہے بار بار۔ اب ان سے سوال کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ رکعت میں 2 سجدہ کرنے کا، اگر 3 کرے تو کیا برا ہے 3 کرنا؟ آپ جواب دیں گے نہیں چلے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صرف 2 بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ رب العالمین نے شیطان کے اسی وار کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ شیطان نے ان کو بہکار کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا۔ اب یہاں ایک چیز اور اصول والی یاد رکھنا چاہیے، رحمان کے طریقے پر چلیں گے تو یقین ہے کہ اللہ جنت دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور رحمان کا طریقہ چھوڑ کر شیطان کے طریقے پر چلو گے تو اس نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو باہر نکلوایا، ہمیں جنت میں کہاں جانے دے گا؟ تو ایک راستہ رحمان کا ہے، ایک راستہ شیطان کا ہے، ایک فرمان رحمان کا ہے، ایک فرمان شیطان کا۔ اگر ہم نے رحمان کا طریقہ چھوڑا تو دوسرا کوئی راستہ بچتا اچتا ہے نہیں، وہ شیطان کا راستہ ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہاں دشمنی سے مراد شیطان کی اور انسان کی ہے، وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے، اس کی دشمنی کہیں نہیں جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کی کسی آیت کا اگر پہلا لفظ تم یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنا کان اور دماغ دونوں لگا دو، اس لیے کہ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہے گا تو آپ ذرا سا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں کہا یہود وقالت الیہود، کہیں کہا نصارہ ان الذین آمنوا الذین ھادوا والنصارى، الگ الگ نام لیے، کہیں مشرکین کہا الگ الگ، اور کہیں کہا آمنو۔ اب اس میں ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ یا ایھا الناس بھی کہا جا رہا ہے اور الگ الگ نام بھی ہے۔ اگر تمام لوگ بیٹھے ہوئے اور کہا جائے اے لوگوں تو سب متوجہ ہوں گے، لیکن اس میں ایک شخص کا اکیلے نام لے کر کہا جائے عبد الرحمن، تو اس میں صرف عبد الرحمن متوجہ ہوگا اور اس کو متوجہ ہونا ہے۔ اب اللہ نے دنیا کے بے شمار مخلوقات اور بے شمار عقائد کے لوگوں کے درمیان کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والے تو متوجہ ہوں گے نا، اور جو نہیں متوجہ ہوگا وہ اس کو خود سوچنا چاہیے۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنا کان اور دماغ دونوں لگا دو، اس لیے کہ جب کسی آیت کا پہلا لفظ ہو یا ایھا الذین آمنوا رہے گا تو اس میں صرف دو چیزیں رہے گی، یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز کی ممانعت، اور انہی دو چیزوں کا نام ہے دین۔ جو اللہ نے کہا ہے اس کو کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جائے گا۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنے عقیدے، اپنے عبادات، اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنی گفتگو، اپنے رشتے، اپنے ناطے، اپنی تنہائی، اپنی مجلس، اپنی بازار، ہر چیز کے ساتھ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہر جگہ مومن رہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگوں میں بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا تو اس کی دشمنی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اللہ کا کتنا احسان، دشمن کے وار کو بھی بیان کیا اور طریقہ کار کو بھی، اور دشمن کو بھی واضح کر دیا، یہ ہے تمہارا دشمن۔ اور احکامات، عبادات، معاملات دین ہی میں آئے گا۔ ایک وقت مقررہ تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی لوگوں کو اس دنیا میں پیدا کیا، سب کو ایک متعین مدت دی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمر 60 سے 65 کے درمیان ہے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دے ہوئے کسی کو کم، 70 80 90 100 تک کوئی چلا جائے، کوئی 30 40 میں چلا جائے، مگر ایوریج عمر جس کو کہا جاتا ہے وہ 60 سے 65 سال ہے۔ اور اللہ نے جس کی عمر جتنی لکھ دی ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سیکنڈ بھی آپ اس کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے۔ جہاں اللہ نے موت لکھ دی ہے ختم ہو جائے گا معاملہ وہیں پر۔ تو اللہ نے کہا ایک معین مدت تک تمہیں رہنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب اللہ رب العالمین نے جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو ایک واقعہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، توبہ کے الفاظ تھے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم لوگوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ تجھ کو کیسے معلوم کہ محمد نامی کوئی شخص تیری اولاد میں سے ہوگا اور میرا بندہ ہوگا اور مجھے محبوب ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے مجھ کو پیدا کیا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ روایت مستدرک حاکم کی، اور امام حاکم اس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ من گھڑت ہے، بنائی ہوئی ہے، موضوع من گھڑت۔ اور اگر غور کریں تو قرآن کی کئی آیتوں کی مخالفت ہے اس روایت میں، کئی آیتوں کی۔ پہلی چیز میں نے اس سے پہلے والے درسوں میں بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو پڑھا لکھا دنیا میں پیدا نہیں کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد چیزوں کے نام بتائے، اور دنیا کے تمام انسانوں کو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تم کو اس حالت میں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں پیدا ہوئے تو دودھ چھوڑا تو 2.25 پارے کے حافظ، پیدا ہوئے تو 14 پارہ پڑھ دیا، سب جھوٹ بات ہے۔ اللہ نے کہا اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ان السمع والبصر، آنکھ اور کان دے کر بھیجا، یعنی علم دے کر نہیں، ذرائع علم دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام لکھے پڑھے نہیں تھے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جب پیدا کیا تو آپ نے دیکھ کر کے پڑھ دیا، اللہ نے چیزوں کے نام بتائے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی، یعنی کیسے توبہ کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، اور وہ الفاظ بھی بتائے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ سورہ اعراف میں اللہ بیان فرماتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب ایک جھوٹا کذاب آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے اور طفیل میں دعا مانگی تھی، اور اللہ کہتا ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا نے یہ الفاظ کہے تھے ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وانفسنا اپنے نفس پر، وان لم ترحمنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، تو ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، لنکونن من الخاسرین، ورنہ ہم بڑے گھاٹے اور خسارے میں رہیں گے۔ یہ الفاظ اللہ نے نقل کیا کہ آدم علیہ السلام نے یہ جملے کہہ کر کے دعا مانگی تھی۔ ہمارے یہاں جو اس کی بنیاد پر وسیلہ مانگا جاتا ہے
اس پر بہت لمبی چوڑی بات نہ کہتے ہوئے صرف 2-4 باتیں کہوں گا۔ دیکھیے عقیدہ توحید اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پورا قرآن عقیدہ توحید ہے، پورا قرآن، اور اس کی دلیلیں دی انہوں نے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، انبیاء کرام توحید کے داعی تھے، انبیاء کرام کے مخالفین کا تذکرہ ہے، یہ توحید کے نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، انبیاء کرام کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، یہ توحید کو ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے جنت پیش کی ہے، یہ توحید کا انعام ہے، جہنم پیش کیا ہے، یہ توحید نہ ماننے والوں کا انجام ہے۔ پورا مضمون آپ کو یہ ملے گا۔ توحید کی اہمیت پیدا ہوتا ہے تو ایک روایت جو ابو داؤد کی ہے، جس کے بارے میں کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ حسن درجے کی ہے۔ اب بچے کے کان میں کہا جاتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اذان دی جاتی ہے۔ مرنے لگے تو اللہ کے نبی نے کہا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ قبر میں جب اٹھایا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ من رب کا پہلا سوال، وہاں پر دوسرا یعنی جو عالم برزخ شروع ہوگا، جو چوتھا عالم ہے، پہلا سوال وہاں پر یہی ہوگا، من رب کا، تیرا رب کون ہے۔ یہ توحید بہت اہم ہے، 5 وقت دن کی اذان میں ہم کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہ مضمون سمجھایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے شرک سے منع کیا، اور وسیلہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ یہی کہتے تھے، ہم اپنے ان اولیاء کرام کو معبود نہیں مانتے ہیں، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت و پوجا نہیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہ جو وسیلہ لگاتے ہیں، اس پر بہت لمبی بات ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے قرآن میں اس لیے نقل کیے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ درست ہو، اور عام طور سے انبیاء کرام کی مصیبت والے واقعات آپ کو کافی ملیں گے تاکہ عقیدہ توحید درست رہے۔ انبیاء کرام جب تکلیف اور پریشانی میں آئے تو ان کی دعائیں دیکھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ دعائیں پڑھتے جائیے انبیاء کرام کی ہے۔ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا بتائی۔ کسی ایک دعا میں آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی نبی نے وسیلہ لگایا ہو، ایک دعا میں۔ دعا جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے مضبوط تعلق، پہلی چیز بطور عبادت اللہ نے بندوں کو جو دی ہے وہ یہی ہے، دعا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کی پہلی چیز دعا، اس لیے کہ جب آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں بے کس اور مجبور ہوں، اور اس کائنات کا سارے اختیار کا مالک ایک ہے، اس سے مانگتا ہے۔ شعور بندگی بیدار ہوتا ہے، رب کی عظمت دل میں اترتی ہے۔ اور زندگی میں بعض موڑ ایسے آتے ہیں جب کچھ باتیں آدمی اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی بہن سے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ایک در کھلا ہوتا ہے جہاں ہاتھ کو اٹھا کر بلا جھجک کہتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو بڑی شرم آتی ہے، حیا، کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور وہ خالی لوٹائے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب و غریب فلسفہ لوگوں نے بنا لیا کہ مجرم اور گنہگار آدمی اگر دعا مانگے گا بغیر وسیلے کے تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے رد کیا ہے۔ اللہ جانتا تھا جب فساد آئے گا، دیکھیے اللہ کیسا قبول کرنے والا ہے۔ اسی واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کی جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو ابلیس سے برا دنیا میں کوئی ہے؟ نہ ہے نہ پیدا ہوگا۔ لیکن انکار کرنے کے بعد جب اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا، تو ابلیس نے ایک عجیب کام کیا، ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، قال ربی انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اے اللہ مجھ کو وقت معلوم تک چھوٹ دے۔ وہ اتنا کریم ہے اپنے بندوں کے لیے، ابلیس کو بھی خالی نہیں لوٹایا، کہا جا تجھ کو وقت معلوم تک چھوٹ ہے۔ جس نے ابلیس کو خالی نہیں لوٹایا، یہ فلسفہ اس کے دل میں ڈالتے ہو کہ مجرم کو اللہ تعالیٰ، مجرم اور گنہگار کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ نے بارہا ایک واقعہ سنا ہوگا، میں اشارہ کروں گا صرف۔ 99 لوگوں کا ایک شخص نے قتل ہو گیا، اس کے بعد ایک عابد زاہد متقی نیک آدمی کے پاس گیا اور کہا میرے سے ایسا ہو گیا۔ سلف نے بڑی پیاری پیاری بحثیں اس میں لکھی ہے۔ تو اس عابد نے کہا 99 قتل کے بعد آیا ہے، چل، اس نے اس کو بھی مار دیا، قاتل تو تھا، 100 پورے ہو گئے۔ سلف نے لکھا اسی لیے مسئلہ ہمیشہ علماء سے پوچھنا چاہیے، کسی کی لمبی داڑھی عبادت گزار یہ سب دیکھ کر کے نہیں۔
اہل علم سے. اللہ نے کہا والراسخون فی العلم، راسخ علم والوں سے سوال کرو، ورنہ الٹا سیدھا جواب دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے. علماء سے ہمیشہ رجوع ہونا چاہیے، اہل علم سے، علماء کرام سے ہمیشہ مطلب. تو اس کے بعد لوگوں سے پوچھا تو کہا فلاں مولانا کے پاس جاؤ، انشاءاللہ تم کو جواب مل جائے گا. جب وہ گیا تو کہا اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اللہ کے رحم سے ہاتھ اٹھا گڑگڑا توبہ کر. اور دیکھ اب صرف یہ نہیں کہ توبہ کی یقین دہانی کرائی، اللہ کا رحم بتایا، اور اس کے بعد کہا جن لوگوں کے درمیان رہ کر اتنا جرم اور گناہ کیا ہے ان کی صحبت چھوڑ دے، اب فلاں بستی میں جا. اس نے توبہ کی. اس کے بعد واقعہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے، راستے میں اس کی وفات ہوئی. اللہ نے رحم فرمایا، اس علاقے کی زمین کو چھوٹی کر دیا جدھر وہ جا رہا تھا نیکوکار لوگوں کی. اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، اس مجرم گنہگار کی. کس کے وسیلے سے مانگا تھا؟ بڑا مشہور واقعہ حجاج بن یوسف کا. 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا اس نے. تابعین تو بہت سارے تھے. سید التابعین سعید بن مسیب کو جب اس نے شہید کیا تو آپ نے ایک دعا مانگی، اللہ میرے بعد اس کو کسی پر غلبہ نہ دینا. جب ان کو قتل کیا گیا تو یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے اتنا خون نکلا کہ حجاج پریشان ہو گیا. تو اطباء سے پوچھا تو کہا خوف نام کی کوئی شے نہیں. حجاج کے جب آخر وقت آیا تو وہ اللہ سے توبہ کر رہا تھا. تو کسی نے کہا تجھ کو معافی ملے گی. بڑا عجیب جملہ اس نے کہا تھا، آسمان کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے اللہ تیرے یہ بندے مجھ کو تیری رحمت سے نا امید کر رہے ہیں، میں تیری رحمت سے نا امید رہی ہوں. حسن بصری کو جب یہ بات بتائی گئی رحمہ اللہ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب حجاج کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اب کچھ نہ کہنا. اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، کتنا. ایک مرتبہ بندہ اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، 2 قطرے آنسو گراتا ہے. اللہ کو سب سے محبوب عمل یہی ہے کہ رات کی تنہائی ہو، سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور ہمارے 2 قطرے آنسو گناہوں کے اعتراف کے ساتھ گر جائیں اور ہم مانگے کہ اللہ معاف فرما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کے بعد اس نے اس کا اعتراف کیا، توبہ کیا، معافی مانگی. وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے معاف کرنے والا. میرے فرشتوں گواہ ہے، نہ میرے عظمت و جلال، میری بڑائی اور کبریائی کی قسم کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تم سے سوال کرتے ہیں. اللہ کہا ہے اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، کہہ دے کہ اللہ قریب ہے. اور اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو قبول کرتا ہوں، یہ جملہ نہیں ہے. ارے معاف کرنا، سنتا ہوں، یہ جملہ نہیں ہے، قبول کرتا ہوں. اللہ کی جناب میں جب درخواست دیتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، سنتا نہیں. سنتا تو ہے ہی مگر قبول کرتا ہے. اور ان کو چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایمان لائیں اس بات پر، یقین کریں اس بات کا کہ اللہ قبول کرتا ہے دعا کو. اللہ کے نبی نے کہا دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بس شکلیں اس کی بدل جاتی ہیں. وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. کوئی دعا ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، کوئی دعا جو ہے حادثہ ٹل جاتا ہے، اور کوئی دعا اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ مانگنا چاہیے. اللہ سے نہ مانگنے پر بندے ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ کی عظمت نہیں جانتا آدمی، اللہ کے خزانے نہیں جانتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت کا میں آخری ٹکڑا بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسان ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب اپنی اپنی خواہشوں کو پیش کریں اور اللہ ساروں کی تمناؤں کو پورا کرتے ہوئے، تو اس کے خزانے میں سے اتنی کمی ہوگی جتنی سمندر میں سے سوئی ڈبا کر نکال لو. اتنے عظیم خزانوں کا مالک وہ رب. آدمی کہتا ہے، اور رحم و کرم اس کا کیسا ہے، ہر جگہ اس کے رحم کی جھلک آپ کو نظر آئے گی. تو یہ غلط فلسفہ لوگوں کے دماغ میں ڈالا گیا تاکہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں. یہ ایک آخری مثال دے کر کے پھر میں ایک آخری بات کہہ دوں گا. علامہ احسان علیہ ظہیر ایک بڑی پیاری مثال دے دیتے. انہوں نے خطاب میں کہا کہ یہاں ایک آدمی کو ابھی بلائیے، ایسا مسلمان جو فاسق، فاجر، بے نمازی، گناہ میں رات دن ڈوبا ہوا، اس کو اس مجلس میں بلا کر کے کہیے کہ اللہ کو برا بھلا کہے. یہ جملہ کہتے ہوئے میرا بھی دل کانپ رہا تھا اور آپ کا بھی دل کانپ کیا ہوگا. خوف محسوس ہوتا ہے. اللہ کو کوئی کہے گا ایسے؟ مومن. علامہ نے اس کے بعد سوال کیا کہے گا؟ نہیں کہے گا. کیوں نہیں کہے گا؟ اس کو یقین کامل ہے کہ ابھی زبان سے نکلا اور اللہ کا غضب اگر آ گیا تو پھر مجھ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہیں علامہ نے سوال کیا کہ کس رب کی بات کرتے ہو کہ اس کو اگر برا کہا جائے تو بغیر وسیلے کے سنے، اور جب بندہ بل بلا کر گڑ گڑا کر اس کو پکارے تو کہے وسیلے سے آپ.
یہاں کوئی نہیں کہے گا کہ بغیر وسیلے کے مانگا ہے اس لیے کچھ نہیں ہوگا، مت گھبرا، کوئی کہے گا؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تقریباً 700 سے زائد دعائیں لوگوں نے نقل کی ہے، 700 سے زائد صحیح احادیث میں۔ ایک دعا کوئی شخص ایسی لا کر کے بتائے جس میں اللہ کے نبی نے وسیلے سے مانگنے کے لیے کہا ہو، چاہے اپنے ہی، ایک دعا۔ کس چیز کی دعا نہیں ہے؟ چلیے بتائیے کس چیز کی دعا اللہ کے نبی نے نہیں بتائی ہے؟ دعا جو ہے کیا ہے جانتے ہو؟ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ایک روایت جس کے اوپر کلام ہے، دعا مخل عبادہ، کلام ہے اس کے اوپر کہ دعا عبادت کا مغز ہے، پہلی عبادت ہے۔ اور اس کے بارے میں لوگوں نے یہ بنا لیا بغیر وسیلے کے اللہ سے مانگنا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آدم نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اگر آدمی کتنا بھی مجرم گنہگار ہو، اس کی موت اگر نرخرے میں نہ آئے، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیا تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، اللہ نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ نرخرے میں موت آ جائے، اس سے پہلے توبہ کر لینا۔ نرخرے میں موت جب آ جائے گی تو پھر توبہ نہیں قبول ہوگی۔ کیوں؟ فرعون کا معاملہ ایسے ہی تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ عذاب آتا تھا واپس کر توبہ کر لیتا تھا، پھر وہی رویہ۔ جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے رب پر، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کیا سورہ یونس میں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہرگز نہیں، آج تجھ کو نہیں تیرے جسم کو نجات دیں گے اور دو لوگوں کے لیے دیدہ عبرت بنا دیں گے۔ وہ آخری وقت تھا۔ تو نرخرے میں، جس کو ہم سکرات کہتے ہیں، اس سے پہلے اگر آدمی توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ بڑی پیاری بات امام نووی میں نہیں ابراہیم غالباً امام ابراہیم نخعی کیا غالباً، مجھ کو بہرحال ذرا سا نام میں تھوڑا کنفیوژن ہے، امام شعبی نے کہا ہے، بڑی پیاری بات کہا ہے کہ یہاں پر جو ابلیس کا واقعہ ہے اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ ابلیس نے بھی غلطی کی، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا، نافرمانی کی، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی نافرمانی کی، پھل کھایا، لیکن ان کو اشرف المخلوقات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم عزت دی۔ کیوں یہ فرق ہو؟ فرق اس لیے ہے کہ ابلیس نے گناہ کرنے کے بعد استکبار کیا، اور آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ اور استغفار کیا۔ تو توبہ اور استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور اگر استکبار کرے گا، اس پر گھمنڈ کرے گا تو اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ایک بات جو سلف نے لکھی ہے اس پر بہت پیاری، وہی ہے وہ نیکی جو آدمی کے اندر استکبار لائے، گھمنڈ لائے، وہ ابلیسیت۔ بہت نیک تھا ابلیس، لیکن اس کے اندر گھمنڈ آیا، اور وہ گناہ جو آدمی کے اندر عجز انکساری لائے، توبہ اور استغفار لائے، رونے لگے اللہ کے سامنے، وہ آدم علیہ السلام والی صفت ہے، وہ بہترین چیز ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ توبہ قبول کرنے کے بعد اب جنت میں واپسی نہیں ہوئی، اب دنیا میں بھیج دیا اللہ نے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اب اس جنت میں آنے کا راستہ بھی بتایا، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہیں۔ کس کی ہدایت؟ اللہ کی۔ اسی لیے دین آسمان والا چلے گا جو جبرائیل لے کر آئے، دنیا والا نہیں، کسی کا دماغ والا نہیں۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں اتنی چیزیں رکھی ہے کہ آپ غور کریں گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ انسانوں کی ایجادات کتنی ہیں، ذرا سا غور کیجیے، سوچتے چلے جائیے، ایک لائن سے سوچے تو آدمی کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، اتنی ایجاد انسان نے کی ہے۔ یہ ساری چیزیں زمین میں سے ہم سے نکال کر ایجاد کی ہے، لیکن ذرا سا آپ غور کیجیے کہ اتنی ایجادات کرنے کے لیے اللہ نے کوئی نبی بھیجا نہیں، اللہ نے ہم کو دماغ دے دیا، یہ سب چیزیں دے دی، انسان نے علم حاصل کیا، ترقی کی اور یہ ایجادات کر لی۔ یہ بہت آسان چیز تھی، کمپیوٹر، سپر کمپیوٹر، یہ سب بہت آسان چیز ہے، علم فلکیات، علم سائنس، علم طب، سب آسان ہے، اس لیے کہ اس کی نبی کی ضرورت نہیں، ہمارا دماغ کافی ہے اس کے لیے، اللہ نے ایسا دماغ دے دیا ہم کو۔ لیکن وہی
ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی کو مبعوث کیا، آسمان سے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ دماغ کی چیز نہیں ہے، اس میں دماغ نہیں لڑانا ہے، غور و فکر کرنا ہے صرف، لیکن دماغ سے نہیں۔ یہ ہمارے دماغ سے ماورا ہے، اس میں تابع داری کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین عقلوں کے تابع ہوتا تو وضو جب کریں اور آپ چمڑے کی جراب پہنے ہیں تو اگر آپ اس کو اتارے نہیں ہیں، باوضو آپ نے پہنا ہے، تو اوپر سے مسا کریں گے، یعنی اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے، پیر دھلنے کے بجائے اوپر سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں گرد و غبار تو نیچے لگا ہوتا ہے، تو عقل کہتی ہے نیچے سے، لیکن شریعت نے کہا تو دین میں نقل جو ہے، نقل قرآن اور حدیث اللہ کے نبی نے جو بتایا، انبیاء کرام کی تعلیمات اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہا میں جو کچھ آسمان سے بھیجوں گا، اب دنیا والوں کی فقاہت، امامت، ذہانت، اس کے پیچھے جانے والے وہ خود سوچیں، ہم کو اس پہ لمبی بحث نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وحی کی اتباع، آسمان سے آیا ہوا دین، دنیا کا دین نہیں، کسی شہر اور علاقے کا نہیں، کسی ملک کا نہیں، کسی کی ذہانت اور فقاہت کا، کسی کے تدبر کا نام نہیں ہے، دین وحی کا نام ہے۔ وحی جلی قرآن، وحی خفی حدیث، یہ دونوں کلام کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کلام الہی ہے، حدیث کلام رسول، لیکن ماننے کے اعتبار سے ذرا بھی فرق نہیں ہے، کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ تو اللہ نے کہا اگر یہ کوئی کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ بس اس کی تفسیر کر دوں، خوف اور غم قرآن میں کئی جگہ ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق ماضی سے ہے۔ قیامت کے روز جب آدمی کھڑا ہوگا تو یہی دونوں چیزیں ہوں گی۔ غم کس چیز کو ہوگا؟ پوری زندگی کہاں لگا دی، ایک بھی کام کی چیز لے کر نہیں آیا یہاں پر۔ اور خوف مستقبل، جہنم کے ہولناک عذاب کا خوف۔ یہ دو چیزیں تابع داری کرنے والوں کو نہیں ہوگی، گزرے ہوئے کل کا غم نہیں اور آنے والے کل کا، آنے والے پل کا خوف نہیں۔ اسی لیے نیکوکار جب اٹھیں گے تو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا تو لوگوں کو خوشی خوشی بتا رہے ہوں گے، خوشی خوشی۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ نافرمانوں کا انجام بھی بتا دیا اور فرما برداروں کا انعام بھی، اور اس انعام کے حاصل کرنے کے ضابطے اور اس انعام سے محروم کرنے کے اسباب بھی بیان کر دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تیرے کلام کی آیتوں کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، رب العالمین وحی کی اتباع کرنے کی توفیق دے، الہ العالمین شیطان کے مخفی اور کھلے ہوئے تمام واروں سے حفاظت فرما۔ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے رب العالمین، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، ہم بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین۔ اے اللہ گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، گناہوں سے دوری پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، نیکیوں سے محبت پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔